بسم اللہ الرحمن الرحیم. دوستو ساتھیوں، ڈاکٹر شبیر چودھری کی طرف سے پروگرام مائی وائس میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں فرام لنڈن. آج میرے مہمان ہیں جناب عثمان کیانی صاحب، جو کہ یو کے پی این پی برٹش زون کے پریزیڈنٹ ہیں، اور ماشاءاللہ کشمیری اسٹرگل میں ان کا کافی کام ہے. یونائٹڈ انڈیپینڈنٹ جموں کشمیر کے سپاہی ہیں، اور ماشاءاللہ بڑے آؤٹ اسپوکن آدمی ہیں، فرملی بلیو کرتے ہیں اپنی آئیڈیالوجی پر. تو جناب عثمان کیانی صاحب، ویلکم ٹو مائی شو. تھینک یو ڈاکٹر صاحب، بہت شکریہ. اچھا کیانی صاحب، آج ہم نے جو آپ سے بات کرنی ہے وہ جو پاکستان نے گرفتار کیا ہوا ہے ایک آزاد کشمیر کے صحافی تنویر احمد کو، جو کہ برٹش سٹیزن ہیں، ان کو گرفتار کیا ہوا ہے. اور اس پر میں پہلے بھی ایک دو پروگرام کر چکا ہوں. مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ اس آدمی نے جرم کیا کیا ہے جس کی وجہ سے پاکستان نے گرفتار کیا ہوا ہے. آپ کچھ سمجھا سکتے ہیں ہمیں اور ہمارے سننے والوں کو؟ جی ڈاکٹر صاحب، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے مجھے دعوت دی اپنے پروگرام میں آپ کا بھی آج مشکور ہوں. اور سب سے پہلے تو آپ کے پروگرام کے توسط سے ہمارے یورپ زون کے جو پریزیڈنٹ ہیں امجد یوسف صاحب کی جو والدہ کی ریسنٹلی ان کا انتقال ہو گیا ہے، تو اس کے لیے ہم دعا گو ہیں کہ اللہ ان کو جوار رحمت میں جگہ دے، اور امجد صاحب اور ان کے گھر والوں کو صبر دے. تو اس حوالے سے جو آپ نے بات کی تنویر صاحب کے حوالے سے کہ تنویر صاحب کی جو گرفتاری ہوئی، تو یہ آپ دیکھ لیں کہ ہم سب لوگوں کے سامنے یہ کیا ہوا کہ تنویر صاحب جو برٹش سٹیزن بھی ہیں، لیکن پچھلے 15-16 سال سے وہ کشمیر، آزاد کشمیر میں جا کے اپنے لوگوں کے بنیادی حقوق کی جنگ لڑ رہے ہیں. وہ بنیادی سماجی سیاسی حقوق کی تحریک کے اندر انوالو ہیں. تو انہوں نے کوئی ایسا جرم نہیں کیا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو بھی وہاں پہ انہوں نے جو بھوک ہڑتال کی، جو مقبول بٹ شہید چوک کے اندر، اور اس کے بعد انتظامیہ نے ان کے ساتھ ایک ایگریمنٹ کیا کہ ہم اس جھنڈے کو یہاں سے اتاریں گے. تو ایگریمنٹ کو وائلیشن تو انہوں نے کی. تو تنویر صاحب نے تو جا کے جھنڈے کو اتارا. انہوں نے کوئی جھنڈے کی بے حرمتی نہیں کی، کوئی جھنڈے کو انہوں نے جلایا نہیں، کوئی جھنڈے کے ساتھ انہوں نے کوئی ایسا کام نہیں کیا، بلکہ ایک بہت ہی پرنسپل، بڑے پڑھے لکھے آدمی ہیں تنویر صاحب، تو وہ ان چیزوں کو سمجھتے بھی ہیں. تو انہوں نے ایک طریقہ کار کے تحت اس جھنڈے کو اتار کے جا کے انتظامیہ کے حوالے کرنے کی کوشش کی، لیکن آپ نے دیکھا کہ ان کو وہاں پہ گھسیٹا گیا، اور اس کے بعد جا کے ان کو اوپر تشدد کیا گیا، پھر ان کو جا کے بند کر دیا گیا. تو المیہ تو یہ نہیں ہے کہ ان کے اوپر تشدد کیا یا ان کو بند کر دیا گیا، یہ تو وہاں پہ ہوتا رہتا ہے. لیکن المیہ یہ ہے کہ جو میں حیران اس لیے ہوں کہ اس کے بعد ہم لوگ جو آزادی پسند ہیں یا جو چاہتے ہیں کہ ہمارے لوگوں کے بنیادی جو حقوق ہیں وہ بحال ہوں، ہمارے لوگ بھی ایک آزاد انسانی زندگی کی طرح زندگیاں گزاریں، تو ہماری جو خاموشی ہے، جو آزاد کشمیر آزاد کشمیر کے آزادی پسند ہیں، ان کی جو خاموشی ہے وہ یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے. اور یہ اس چیز کے یہ ثبوت ہے کہ ہم لوگ اس قابل ہیں ہی نہیں کہ ہمیں آزادی ملنی چاہیے. ہم لوگوں کا یہاں پر ایک منٹ رک کرنا، اس پر آتے ہیں کہ جو آزاد کشمیر کے لوگوں کا یا جموں کشمیر ریاست کے لوگوں کا رد عمل ہے، اس پر ایک منٹ کے بعد آتے ہیں. آپ نے کہا ہے کہ پاکستانیوں نے جو معاہدہ کیا تھا یا انتظامیہ نے جو معاہدہ کیا تھا اس کی خلاف ورزی کی گئی، ٹھیک ہے، لیکن یہ جو خلاف ورزیاں ہیں تو یہ تو 1947 سے ہو رہی ہیں. ہمارا پاکستان کے ساتھ ایک معاہدہ قائمہ تھا، اسٹینڈ ایگریمنٹ، اس کی بھی انہوں نے وائلیشن کی، خلاف ورزی کی، اٹیک کیا. تو یعنی دوسرے لفظوں میں یہ پہلی بار نہیں کہ خلاف ورزی ہو رہی ہے، اور خلاف ورزیاں کرتے رہے، اور ہم ہر ستم پر، ہر جرم پر ہمارے لوگوں نے خاموشی اختیار کی ہے. شاید اس کی ایک وجہ یہ تو نہیں ہے کہ ان کو عادت پڑ گئی ہے ناانصافیاں کرنے کی، اور ہمارے لوگوں کو عادت پڑ گئی ہے ظلم سہنے کی. نہیں، یہ بالکل آپ درست بات کر رہے ہیں ڈاکٹر صاحب. دیکھیں، یہ جو 47 سے لے کے آپ جو بات کر رہے ہیں، جو ہندوستان اور پاکستان کا جب قیام عمل میں لایا گیا، اور اس کے بعد سے یہ جو وائلیشن جو اسٹیٹ آف جموں کشمیر کے ساتھ جو اگریمنٹ تھا، پاکستان کا اسٹینڈ اسٹل اگریمنٹ، اس کی وائلیشن ہوئی، اور اس سے لے کے آج تک ہمارے جو لوگ ہیں، تو سچی بات یہ ہے کہ مجھے تو یہ کہنے میں کوئی نہیں ہے ڈاکٹر صاحب کہ ہمارے جو لوگ ہیں ان کو آزادی چاہیے. یہ اس چیز کے عادی بن چکے ہیں کہ ان کو جوتے پڑنے چاہیے ہمیشہ، اور یہ جوتے کھانے کے عادی ہو چکے ہیں. ان کو آزادی مجھے آپ یہ بتائیں کہ یہاں اس سائڈ پر تو پاکستان ہے، تو پاکستان کی طرف سے جوتے پڑنے چاہیے. بالکل دونوں طرف سے جوتے کھانے کے عادی ہو چکے ہیں، دونوں طرف. کشمیریوں کی آپ حالت دیکھیں کہ کہتے ہیں کہ جی
ہندوستان نے یہ کر دیا جی، ہندوستان نے اسٹیٹ کو ختم کر دیا، پاکستان ہمارے ساتھ یہ کر رہا ہے، بڑا بھائی ہے، یہ ہے وہ ہے، اس طرح کی باتیں تو ہم سارے لوگ کرتے ہیں. لیکن مجھے آج تک بتائیں کہ کشمیریوں کی اسٹریٹجی کیا ہے، کشمیریوں کا لائے عمل کیا ہے، کشمیریوں نے آج تک حقیقی معنوں میں اس آزادی کی تحریک کو کس اسٹیج کے اوپر لے کے گئے ہیں، کہاں پر یہ گئے ہیں اور ان کی بات نہیں سنی گئی. یہ تو ایسے لوگ ہیں کہ جو اپنے بھائی کو برداشت نہیں کرتے. ہمارا جو آزاد کشمیر، جو سو کارڈ آزاد کشمیر کے اندر جو ہمارے آزادی پسند ہے، یہ اتنے نیرو مائنڈیڈ ہیں کہ جو ایک بھائی دوسرے بھائی کو برداشت نہیں کرتا. ایک مطلب ہے گروپ، ہزاروں گروپ بنے ہوئے ہیں، اپنی اپنی ان کی ڈیڑھ ان کی مساجد بنا کے وہ بیٹھے ہوئے ہیں اور پھر باتیں کرتے ہیں کہ ہم ہندوستان اور پاکستان سے ہم آزادی لیں گے. اب بھائی بات یہ ہے کہ ہندوستان اور پاکستان جن لوگوں نے بنائے تھے، وہ ایک بڑے ایجنڈے کے تحت وہ دو ممالک وہاں پہ بنائے گئے تھے. وہ آج تک وہ دونوں ممالک مطلب پراکسی کا کردار ادا کر رہے ہیں اس خطے کے اندر، بڑی طاقتوں کے مفادات کا تحفظ کر رہے ہیں اس خطے کے اندر. اور آپ وہاں پہ بیچ میں بیٹھ کے تو ہندوستان اور پاکستان سے آزادی اس طرح سے لیں گے جیسے جو آپ ایک دوسرے کو برداشت کرنے کے بات کو نہیں برداشت کرتے. آپ اختلاف اپنی جگہ پہ رکھیں، آپ دوسروں کے ساتھ نظریاتی اختلاف رکھیں، دوسروں کے ساتھ سیاسی اختلاف رکھیں، لیکن اگر آپ کو آزادی چاہیے، اگر آپ آزادی لینا چاہتے ہیں، آپ ہندوستان اور پاکستان سے الگ ہو کے اسٹیٹ آف جموں کشمیر کو اس نقشے کے اوپر رکھنا چاہتے ہیں، تو پھر آپ کو یہ چھوٹے چھوٹے جو پیٹی انٹرسٹ ہیں ان کو سائڈ پہ رکھ کے ایک بڑے مقاصد کے لیے، ایک بڑے کاز کے لیے آپ لوگوں کو اکٹھا ہونا چاہیے. ابھی آپ تنویر صاحب کی مثال لے لیں کہ وہ ایک بیچارہ نہاتا آدمی، نہ تو اس کے ہاتھ میں بندوق ہے، نہ کوئی وہ کوئی اس طرح کا مطلب یہ ہے کہ وہ کوئی آرم اسٹرگل کے اندر نہیں ہے، وہ کوئی ملیٹنٹ نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے. ایک پڑھا لکھا اور مطلب یہ ہے کہ ایک مہذب آدمی، مہذب شہری ہمارا کشمیر کا، وہ وہاں پہ کشمیریوں کے لیے آواز اٹھا رہا ہے اور اس کو پکڑ کے بند کر دیا گیا. اور یہ ہمارے لیے میسج ہے، ہمارے کشمیر کے تمام لوگوں کے لیے میسج دے رہے ہیں کہ اسٹیٹ کے اندر اتنی پاور ہوتی ہے کہ آپ جیسے لوگوں کو ہم مطلب ہے جو مرضی ہم چاہیں آپ کے ساتھ سلوک کر سکتے ہیں اور آپ آواز نہیں اٹھا سکتے. اور یہی بات ہے کہ وہ اس کے اوپر کشمیری عمل کر رہے ہیں، کشمیری خاموش ہو کے بیٹھے ہوئے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے جی بھائی، ہمارے ساتھ ہم بالکل آواز نہیں اٹھائیں گے، ہم بالکل جو ہے نا ہمارے اوپر آپ ظلم کیجیے، ہمیں جوتے ماریے، ہمیں کون پکڑوائیے، ہم آپ کی ہر بات پہ لبیک کہیں گے. تو اس طرح کا رویہ جو ہے تو پھر یہ آزادی پھر کہاں سے ملے گی؟ دو ایک متھ سے نا، ایک تو بات آپ نے پہلے کہہ دی آزاد کشمیر کے لوگوں یا کشمیریوں کی جنرل جموں کشمیر کے جو لوگ ہیں، ان کو ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا گیا ہے کہ آپ مسلم امہ کو اکٹھا کریں. ٹھیک ہے جی. تو کل بھی میری پرسوں کی بات کسی سے سوشل میڈیا پر وہ بڑے صاحب جو ہے نا مذہبی حوالے دے رہے تھے، تو اور کہتے ہیں امہ کو اکٹھا کرنا. اور دوسرے صاحب سے وہ کہہ رہے تھے جی پاکستان واحد ملک ہے جو ہماری آزادی کے لیے لڑ رہا ہے. ایک تو دو یہ باتیں ہوں گی، اس پر بھی آپ جواب دیں. لیکن ایک بات جو میتھ میں سمجھو میں وہ ختم ہوئی ہے، وہ یہ ہے کہ ہمارے لوگ سمجھتے تھے کہ ہمارے پاس برٹش پاسپورٹ ہے تو اس لیے ہمیں کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا. تنویر احمد کا پاس بھی برٹش پاسپورٹ ہے، تو پاکستان نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ جب ہم چاہیں گے تو پکڑ سکتے ہیں، کوئی کچھ نہیں کر سکتا. تو یہاں پر لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ فیس بک پر پنجابی میں تقریر کر کے یا اردو میں تقریر کر کے کشمیر کو آزاد کرا لیں گے. تو مجھے بتائیں کہ یعنی یہ میسج کلیئر نہیں ہے پاکستان کی طرف سے کہ آپ ڈاکٹر صاحب سوری آپ نے جو بات کی مسلم امہ کی، تو یہ ڈرامہ تو آپ دیکھیں کہ یہ مسلم امہ کو لیڈ کرنے چلے ہیں. مطلب یہ ہے کہ وہ کیا کہتے ہیں کہ کس کا میں کیا بات کہوں اس کے اوپر کہ مسلم امہ کی جو حالت ہے یا جو حالات ہیں یا پوری دنیا کے اندر مسلم ممالک، تو میں تو اس میں کہنے میں مجھے کوئی وہ نہیں ہے، نہ ہی مجھے وہ ہے کہ مسلم ممالک آلموسٹ 90% جو مسلم ممالک ہیں وہ پراکسی کا کردار ادا کر رہے ہیں پوری دنیا کے اندر. ڈفرینٹ خطے میں ڈفرینٹ پاورز کے وہ جو پراکسی بنے ہوئے ہیں. آج آپ دیکھیں کہ وہ یو اے ای والوں نے تو اسرائیل کو تسلیم کر لیا. ابھی آہستہ آہستہ دیکھیے گا کہ یہ مسلم ممالک کے مطلب ہے کہ کیسے وہ جو اسرائیل کے جو پاکستان کے اندر تو بہت زیادہ نعرے تو وہاں پہ لگتے تھے اسرائیل کے خلاف سب سے زیادہ مطلب ہے وہ، لیکن وہ باتیں تو الگ ہیں کہ مسلم امہ کا یہ کیا کریں گے، مسلم امہ کو چھوڑیں. لیکن وہاں پہ جو میسج ہے دیکھیں یہ بالکل کلیئر میسج ہے جی، برٹش پاسپورٹ ہو یا امریکن پاسپورٹ ہو یا کچھ بھی ہو، یہ لوگ ہیں ان کے پراکسیز ہیں. تو ان کے پراکسیز ممالک جو ہیں تو ان کو کیا ہے کہ ہم برٹش پاسپورٹ لے کے، جو ہماری غلط فہمی ہوگی کہ ہمارے پاس اگر کوئی برٹش پاسپورٹ ہے یا کوئی ایسا پاسپورٹ ہے تو ہم اس خطے میں جائیں گے تو ہمارے ساتھ کوئی ایسا سلوک نہیں کیا جائے گا. وہ جو ممالک ہیں وہ جہاں پہ قبضہ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. 2 منٹ کے لیے میں پاکستان کی بات کر رہا ہوں کہ پاکستان کو بنایا گیا کس لیے. پاکستان کو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو اس خطے کے اندر بنا کے وہی لوگ جو برطانیہ کے اس وقت وفادار لوگ تھے، جو برطانیہ کی فوج کے اندر تھے، انہی لوگوں کو پھر پاکستان کے ان لوگوں کے اوپر مسلط کر دیا گیا. اور وہ لوگ آج سے 47 سے لے کے 70 سال تک مطلب ہے پاکستان کے لوگ خود آزاد نہیں ہیں.
उनके ऊपर तो एक ग्रुप बैठा हुआ है जो इंटरनेशनल ताकतों का तहफ़्फ़ुज़ कर रहा है, और वो लोग हमें मतलब ये है कि वो क्या करेंगे। लेकिन हम लोगों को ये अक्ल आज तक नहीं आती कि भाई हमारा ये जो काज था, जो हमारी आज़ादी की बात थी, जो हमारी हैसियत थी, जो हमारी शनाख्त थी, हम तो अपनी आइडेंटिटी और शनाख्त के लिए भी बात नहीं करना चाहते, ना करते हैं खुल के। तो इस हालात में जो है तो फिर इसमें यही कहने सलूक किया का जाता। अफ़सोस की बात ये आती है कि यहाँ बरतानिया में बहुत सी जमातों की ब्रांचेज़ हैं, ठीक है, यहाँ पर। और आप वो समझते हैं कि पूरी जो तहरीक है, पता नहीं तहरीक से मुराद उनकी क्या होती है, मुझे ये समझ नहीं आती। वो समझते हैं कि हमें नहीं कंट्रोल किया बात। और मैंने कितने को सुना है जी कि हम पहले पाकिस्तान, कुछ ने सुना है कि पाकिस्तान से असला लेंगे, हिंदुस्तान को शिकस्त देंगे। इवन उन्होंने तो लाल किले की भी बात की है। फिर कहते हैं फिर पाकिस्तान को शिकस्त देंगे और कश्मीर को खुद मुख्तार बनाएंगे। ये लोग किस दुनिया में रहते हैं? अभी एक आदमी को पकड़ा गया है, बेगुनाह आदमी है, उसको जी, जी। छुड़ाने के लिए किसी ने कोई कुछ नहीं किया। जो इलाके पाकिस्तान अमी है या वैसे भी ढेरे सहमे लोग हैं, वो तो बात ही नहीं करते। वो जो नेशनलिस्ट हैं, अभी तक उन्होंने बरतानिया में मुझे बताइए क्या किया। देखें जी, बरतानिया में जो बैठे हुए हैं वो कुछ नहीं करेंगे। ये हमारे खाली नारे, खाली प्रोटेस्ट, खाली बातें चाहते ही हैं। तो इसलिए मैं ये कहता हूँ कि हम लोगों को अपने रवैयों के ऊपर रिविजिट करना चाहिए। हमें लोगों को अगर कोई हकीकत में अपने लोगों के लिए कुछ करना चाहते हैं तो फिर इसके ऊपर दोबारा हमें सोचना चाहिए। आपके सामने ये बरतानिया के अंदर जितने ग्रुप्स बैठे हुए हैं, जो छोटी सी भी बात होती है तो दौड़ते हुए, मतलब है कि हजारों की तादाद में इंडियन एम्बेसी के सामने और कहीं डाउनिंग स्ट्रीट के सामने पूरे जगह जगहों पे जाके तो मुजाहरे करते हैं। लेकिन हमारे खित्ते के अंदर हमारे लोगों के ऊपर हमारे अपने लोग अगर जुल्म सतम करें तो उसके खिलाफ जो है तो बिल्कुल हमें आवाज उठाने के लिए प्रॉब्लम हो जाती है। और दूसरी बात यह है कि हिंदुस्तान से ये आजाद करवा के अब तो ये कोई ढकी छुपी बात तो नहीं रह गई है कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान ने अमेरिका में जाके बैठ के तो कश्मीर का डिसीजन कर लिया था। उन्होंने तो ये फैसला कर लिया भाई कि ठीक है, आपके पास जो है आप अपने पास रखें, हमारे पास जो है तो हम इन लोगों को काबू कर लेंगे। ये लोग वैसे भी आजादी के काबिल नहीं है। वो दोनों मुल्कों की अपनी एक अंडरस्टैंडिंग है। वो दोनों ने तो ये कह दिया भाई कि ये लोग आजादी के काबिल नहीं है, इनको जूते मार के अपने अपने साथ रख लें, इनके इलाकों पे, इनकी जमीनों पे कब्जा कर लें। ये तो उन्होंने डिसीजन कर लिया। वो तो बाद में जब चाइना ने देखा, चाइना भी जरा उस खित्ते में एक उभरती हुई ताकत है, उसने जब देखा कि ये दोनों ममालिक जो हैं तो ये एक डिस्प्यूटेड इंटरनेशनल टेरिटरी है, तो इसको मतलब है ये कि ये अमेरिका में बैठ के तो इसका डिसीजन कर रहे हैं, तो हमें ये इग्नोर कर रहे हैं। तो वो फिर चाइना ने सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर वो जो इजलास बुलाया और जिसपे पाकिस्तान ने भी शोर किया जी कि ये हमारे कहने पे बुलाया गया, तो वो चाइना ने बुला के तो इनको कहा कि भाई बात ये है कि ये मेरी बॉर्डर यहाँ पे है, मेरे भी यहाँ पे इंटरेस्ट है, मेरे भी नेशनल इंटरेस्ट है। आप दोनों लोग जो हैं तो कश्मीर को इस तरह से तकसीम करके तो बैठ जाएंगे तो मैं इधर खामोश बैठ के तमाशा तमाशा देखूंगा, ऐसे तो नहीं हो सकता। तो उसके बाद जब चाइना ने फिर लद्दाख के अंदर जो तो इन्वेड किया, तो फिर इंडिया के थोड़े कॉन्ट्विस्ट किए, तो उसके बाद जो है तो हिंदुस्तान को पता चला कि भाई ये चाइना भी तो यहाँ पे है। तो चाइना ने फिर कहा कि फिर बुलाओ उस अमेरिका को जिनके साथ बैठ के तो आप लोग मतलब है कश्मीर के डिसीजन इस तरह करते हैं इस खित्ते के अंदर, आप हमको छोड़ के तो वो करेंगे। तो ये हिंदुस्तान और पाकिस्तान की जो मिली भगत है ये एक्सपोज हो चुकी है। लेकिन कश्मीरियों को अक्ल बिल्कुल नहीं आएगी। मुझे तो इसमें कोई वो नहीं है, ना तो अक्ल आएगी, ना तो ये आजादी चाहते हैं। मैं खुद भी हूँ, मैं खुद भी हूँ, लेकिन हम लोगों का कुछ नहीं, मुझे नहीं कुछ लगता कि हम फ्यूचर में हमारे रवैये यही होंगे तो हम कुछ कर पाएंगे। आपने कहा कि इंडिया और पाकिस्तान ने ये फैसला कर लिया कि इनको जूते मारे जाए और तकसीम कर दिया जाए। तो आप भी यही कह रहे हैं कि इनको जूते मारे जाए। तो यहाँ पर कम से कम ये कॉमन बात आ गई उनके दिमाग, ये लोग आजादी के काबिल नहीं है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि जो आपकी जमात है, दूसरी जी जमातों को जी। तो हम जनरल तनकीद कर रहे हैं, किसी का नाम नहीं ले रहे। तो इस सिलसिले में आपकी जमात ने क्या कोई कदम उठाया? स्टेटमेंट तो मैंने पढ़ी है। देखें, इस सिलसिले में हमारी जमात के अलावा बाकी तो किसी ने कोई बात ही नहीं की है। इस हवाले से सबसे जो पहला रिएक्शन था तनवीर साहब के हवाले से, आपने भी इस चैनल में बैठे, आप भी हमारी जमात का हिस्सा हैं, आपने भी इसके ऊपर प्रोग्राम किए, हम तमाम लोगों की स्टेटमेंटें के हवाले से वहां पे गई। फिर उसके बाद जो है तो कल जो है तो पूरे आजाद कश्मीर के अंदर हमारी पार्टी ने प्रोटेस्ट किए, अपने एहतजाज रिकॉर्ड करवाया कि उनको रहा किया जाए। भाई क्यों उनको मतलब वहां पे कैद करके रखा हुआ है। तो इसमें हमारी जमात इंटरनेशनली, अभी कनाडा के अंदर प्रोटेस्ट हो रहा है। अब हम लोग अपने दोस्तों से मशवरा कर रहे थे, यहाँ ब्रैडफोर्ड में और इधर लंदन में भी प्रोटेस्ट है नेक्स्ट वीक जो है तो वो होंगे। यहाँ पर भी तमाम हम तो चाहते हैं कि हम कोई क्रेडिट नहीं लेना चाहते कि हमारी पार्टी का कोई वो हो, लेकिन हमारी पार्टी तो आवाज उठा रही है, क्योंकि हम जब भी आवाज उठाते हैं तो सारे लोग हमारे पीछे लगे फतवे लेकर इसमें निकल इसमें जाते हैं। मैं थोड़ी सी वजाहत करना चाहता हूँ कि ये क्योंकि
میری پارٹی افیلیشن بھی ہے. ظاہر ہے کہ پارٹی کے اندر یہ بات ہوئی تھی کہ ہم جو ہے نا مظاہرہ کریں گے, تو پھر یہ رائے آئی تھی کہ بہتر یہ ہے کہ ہم اگر الائنس کے پلیٹ فارم سے کریں تو زیادہ مؤثر رہے گا, حالانکہ ہمارے پاس مین پاور تھی اتنی کہ ہم اچھا خاصا مظاہرہ کر سکتے تھے. تو اس سلسلے میں بالکل پیش رفت ہوئی ہے کوئی؟ جی اس حوالے سے دیکھیں جو مشاورتی تھی پارٹی کے اندر وہ یہی ڈیسیژن ہوا تھا کہ یہ جو ہے یہ کاز کوئی ایک یو کے پی این پی کا نہیں ہے یا یہ ایک کشمیری کا نہیں ہے یا ایک پارٹی کا کریڈٹ لینے کی بات نہیں ہے, یہ تمام کشمیریوں کے لیے ایک المیہ ہے. تو اس پہ میں نے اپنے ذاتی طور پہ جو میرے کانٹیکٹ سے میں تمام دوستوں سے میں نے ڈفرینٹ پارٹیز کے اندر بات کی تھی, تو انہوں نے کہا تھا کہ ہم مشورہ کر کے تو اس ویک میں اور نیکسٹ ویک میں جو ہے تو وہ ہم پروٹیسٹ کا اناؤنس کر لیں گے. تو میرا خیال ہے محمود کشمیری صاحب نے یہ اناؤنس کر دیا ہے, تو ہماری پارٹی جو ہے تو بھرپور سپورٹ کرے گی. جہاں پر بھی یہ پروٹیسٹ کیے جائیں گے ہم ان کی بھرپور سپورٹ کریں گے. تو ہم کینیڈا کے اندر ہماری پارٹی جو پروٹیسٹ کر رہی ہے 7 تاریخ کو کالگری کے اندر. اچھا اس میں یہ بات ہے نا بھائی, محمود کشمیری صاحب جو ہیں وہ الائنس کے پلیٹ فارم سے بریڈ فورڈ میں انتظام کر رہے ہیں, تو اور آپ جو ہے نا یہ لندن میں انتظامات کریں گے, تو یعنی پلیٹ فارم جو ہے نا وہ یہی ہوگا الائنس کا ہی. الائنس کا, جی جی جی, یہ الائنس کے پلیٹ فارم سے ہوں گے. اور اس میں ایسی بات ہونی چاہیے کہ تنویر صاحب کا سیاسی کسی پارٹی سے تعلق نہیں ہے, ٹھیک ہے جی, جی جی وہ کام کر رہے ہیں ایز اے والنٹیئرز اور بڑا اچھا کام کیا انہوں نے. تو اس میں سمجھتا ہوں کہ ساری جماعتوں کو قطع نظر اس کی کہ کس کا فلیگ تھا نہیں تھا یہ بات نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہنے کا کہ ایک آدمی کو جس نے نہ پاکستان کا قانون توڑا ہے نہ آزاد کشمیر کا قانون توڑا ہے, اس کو کیوں اس طریقے سے پکڑ کر رکھا جائے؟ اور اس کو جی اس میں ڈاکٹر صاحب تمام لوگوں کو, میں نے تو محمود کشمیری صاحب کو یہی کہا تھا کہ اس میں کوئی پارٹی کا وہ نہیں ہے, اس میں آپ تمام کشمیریوں کو دعوت دیں, چاہے وہ کسی بھی پارٹی سے کسی بھی گروپ سے یا کسی بھی سیاسی سماجی حلقے سے تعلق رکھتا ہے, تو تمام لوگوں کو ایز اے کشمیری وہ انوائٹ کریں اور تمام کشمیریوں کو اس پہ کھڑا ہونا چاہیے اپنی آئیڈینٹی کے لیے, اپنے حقوق کے لیے اور اپنے کشمیری بھائی کے لیے جس کے ساتھ جو بیگنا وہاں پہ قید کیا گیا ہے, تو اس کی رہائی کے لیے مطلب یہ کہ آواز انٹرنیشنل فورم پہ ہر کشمیری کا فرض بنتا ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ تمام کشمیری جو ہے تو اس میں پارٹیسپیٹ کریں گے. اچھا دیکھیں, یہاں پر ایک صاحب نے چند دن پہلے میرے ساتھ بات کی, وہ کہنے لگے کہ یہاں پر ڈڈیار سے یہ مسئلہ شروع ہوا, وہاں پر انہوں نے مقبول بٹ شہید چوک بنایا ہوا ہے, تو وہاں پر یعنی جے کے ایف کی جھنڈا بھی تھا, اور وہاں پر انہوں نے ایسا کیا کہ غالباً اس جھنڈے کو اتار کر پاکستان کا جھنڈا لگا دیا, ٹھیک ہے, اور مقبول بٹ کی وہاں پر تصاویر بھی ہیں. تو وہ یعنی ایک ایسے لوگوں نے مقبول بٹ کو ایک سمبل بنا دیا. تو اب جو مثال دیتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ پاکستان کی آزادی کا سمبل جو ہے مینار پاکستان ہے, ٹھیک ہے, تو وہاں پر جو ہمارا سمبل تھا ڈڈیال چوک تھی, وہاں پر انہوں نے پاکستان کا یعنی کہ ایسا ایک پڑوسی ملک اور قابل ملک کا جھنڈا لڑا دیا وہاں پر, ٹھیک ہے, اور ہم نے پورا طریقے سے احتجاج بھی کیا, ریکویسٹ بھی کی کہ اس کو اتار دے, میٹنگ بھی ہوئی, انہوں نے ایگری بھی کیا, پھر اس کو فلفل نہیں کیا اپنے وعدے کو. تو لوگ کہتے ہیں کہ اگر مینار پاکستان میں پرائم منسٹر آف انڈیا مودی کی تصویر لگا دی جائے یا انڈیا کا جھنڈا لڑا دیا جائے تو پاکستانیوں کو کیسے لگے گا؟ ڈاکٹر صاحب یہی بات ہے نا, بات یہ ہے کہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ جب پاکستان یہ خود کہتا ہے, اس کا 73 کا کانسٹیٹیوشن یہ کہتا ہے کہ جو ریاست جموں کشمیر کا جو بھی حصہ ہے انکلوڈنگ گلگت بلتستان, اٹس ناٹ دا لیگل پارٹ اینڈ پارسل آف اسٹیٹ آف پاکستان, اٹ از دا ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری. ریاست جموں کشمیر کا جتنا بھی حصہ ہے ابھی تک نہ تو وہ ہندوستان کا حصہ ہے, ہندوستان نے تو ابھی انیکس کر دیا, لیکن وہ لیگلی طور پہ پاکستان کا حصہ نہیں ہے, نہ گلگت بلتستان ہے نہ آزاد کشمیر. اسی لیے وہاں پہ انہوں نے ایک جو آزاد کشمیر کے اندر جس کو ہم تو سمجھتے ہیں کہ وہ چلو سرو کرتے ہیں پاکستان کے انٹرسٹ کو, لیکن وہاں پہ ایک آزاد کشمیر میں وزیر اعظم بھی بیٹھتا ہے, وہاں پہ ایک صدر بھی ہے, وہاں پہ سپریم کورٹ بھی ہے, وہاں پہ ساری چیزیں موجود ہیں. تو اس کے اندر اگر وہ آزاد کشمیر کا ہی وہ جھنڈا جو ظاہر پوری ریاست کو تو وہ پریزنٹ نہیں کرتا, لیکن وہ جھنڈا اگر وہ وہاں پہ وہ بھی لگا دیں تو ہمیں تو وہ بھی اعتراض نہیں ہے. تو اس میں تنویر صاحب نے کیا ایسا جرم کر دیا کہ بھائی یہ جو حصہ ہے, یہ جو آزاد کشمیر کا جو حصہ ہے یہ ابھی پاکستان کا پارٹ اینڈ پارسل نہیں ہے, یہاں پہ لیگلی طور پہ آپ یہ جھنڈا نہیں لگا سکتے. تو انہوں نے ان سے ایک مذاکرات کر کے انہوں نے کہا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے قبضے میں ہے, وہاں پہ ان کی طاقت ہے, ان کی فوج بیٹھی ہوئی ہے, وہ جھنڈا بھی لگا سکتے ہیں, وہ کچھ بھی کرتے ہیں, سب کچھ کرتے ہیں, لیکن انہوں نے ایک طریقے کے ساتھ, ایک مہذب طریقے کے ساتھ
انہوں نے کہا کہ یہ یہاں پہ یہ آپ ایسا نہ کریں, تو انہوں نے اتار کے انتظامیہ کو دینے کی کوشش کی, لیکن ان کو یہ تو نشان عبرت بنانے والی بات ہے کہ تمام کشمیریوں کے لیے کہ بھائی آپ کشمیر کی بات نہ کریں. آپ کشمیر کی بات ایک ہی صورت میں کر سکتے ہیں کہ کشمیر کو آپ کو پاکستان کا حصہ بنانا ہے, یہ جو آزاد کشمیر کا ایریا ہے یا گلگت بلتستان کا, اس کو پاکستان کا حصہ بنانا ہے تو تب آپ بات کریں. اس کے علاوہ آپ کسی حقوق کی, کسی انسانی حقوق کی, کسی آزادی کی, کوئی اپنے بنیادی وسائل کی, اس طرح کی باتیں آپ نہ کریں. تو یہ میسج تھا تمام کشمیریوں کے لیے. تو یہ المیہ تھا کہ کشمیری, میں نے کل آپ سے بات اس لیے کی تھی کہ کشمیریوں کو خاموش کیوں ہو گیا, ایسے لگتا ہے سونپ سوم گیا ہے, کوئی ایسی کیا بات ہے کہ آپ بات بھی نہیں کر سکتے. اچھا آپ دیکھیے, ہم اصل ڈر اور خوف کی یہ صورت ہے کہ برطانیہ میں بھی بات نہیں کر رہے, اور سو مچ سو کہ اگر آپ فیس بک پر کچھ لگاتے ہیں تو اس کو لائک اور ٹی کریں گے, اس لیے کہ شاید ایجنسیاں مانیٹر کر رہی ہوں گی. تو یہ کہتے ہیں کہ ہم نے کیا کہتے ہیں کہ انڈیا کو بھی شکست دیں گے, پاکستان کو بھی شکست دیں گے. یعنی یہاں بیٹھ کر پنجابی میں افسوس کی بات آتی ہے, پنجابی میں 20-25 آدمی کو بٹھا کر تقریر کرتے ہیں, کہتے ہیں یہ ہم نے انٹرنیشنل کمیونٹی کو پیغام دے دیا. اچھا بھائی, انٹرنیشنل کمیونٹی نے کب سے پنجابی سیکھ لی ہے؟ یہ لوگ رہتے ہیں. جی جی جی, مجھے بس آپ کہتے ہیں یہ 10 لاکھ ہمارے کشمیری ہیں, آزاد کشمیر کے لوگ ہیں. مجھے بتائیں کہ کیا برٹش فورن آفس سے کسی نے رابطہ کیا ہے, یا وہاں پر برٹش ہائی کمشنر ہے اسلام آباد, اس کو بھی بات کی جائے بھی دیکھیں جی ہمارا ایک آدمی ہے جس کو پاکستان والے اٹھا کر لے گئے. یہ سمجھتے ہیں کہ یہاں پر برمنگھم میں یا لنڈن میں بیٹھ کر تقریریں کریں گے تو پاکستان والے گھبرا جائیں گے اور انڈیا والے گھبرا جائیں گے. مجھے سمجھ نہیں آتی, سچی بات میں سوچتا ہوں, کبھی کبھی میں سوچتا ہوں کہ یہ مخلوق کہاں رہتی ہے, کس دنیا میں رہتے ہیں یہ. دیکھیں ڈاکٹر صاحب, بس یہی المیہ ہے نا کہ اتنے سال گزرنے کے بعد اتنا عرصہ 70-72 سال کوئی مذاق تو نہیں ہے, کوئی معمولی بات. ہماری تیسری جنریشن ہے, میری چوتھی جنریشن جو ہے تو جوان ہو چکی ہے. تو اب تک اگر ہم یہ چیز سمجھنے کے قاصر ہیں یا یہ چیز سمجھنا نہیں چاہتے, تو اس لیے میں نے شروع میں کہا کہ ہم لوگ آزادی کے قابل ابھی نہیں ہیں, نہ یہ لوگ ہمیں سمجھتے ہیں کہ ہم آزادی کے قابل ہیں. یہ لوگ سمجھتے ہیں ہمارے بارے میں کہ یہ ایسے ہی ٹائم پاس کرنے والے لوگ ہیں, یہ جو آزادی پسند ہیں, ان کو تو یہ اہمیت ہی کوئی نہیں دیتے. اور ہمارے آزادی پسندوں کا بھی المیہ یہ ہے کہ ہمارے لوگوں نے کتابیں بہت پڑھی, سارے کام کیے, وہ ایک نظریہ لے کے چلے, لیکن وہ پھر ایک مطلب یہ ہے کہ اتنا نیرو اس نیشنلزم کو اتنا نیرو کر دیا کہ وہ پھر چھوٹے چھوٹے گروپ بنا کے اپنے سیلف پروجیکشن کے لیے زیادہ لوگوں نے کام کیا. اس خطے کے اندر جو میں سمجھتا ہوں کہ سیلف پروجیکشن کے لیے لوگ کام کرتے رہے, نیشنل کاز کے لیے, کشمیر کے لیے, کشمیر کے لوگوں کے حقوق کے لیے. کوئی آدمی مجھے اس طرح نہیں لگا. تو ہمیں لیڈرشپ کی بھی کمی رہی جا رہا ہے, پورے کشمیر کے اندر کوئی ایسی لیڈرشپ بھی پیدا نہیں ہو سکی. اب ہمارے اوپر الزام لگتا ہے, آپ کے سامنے کی بات ہے, یونائٹڈ کشمیر پیپلز نیشنل پارٹی جی, وہ دیکھیں جی یہ مطلب ہے پاکستان کے ساتھ دشمنی کر رہے ہیں, یہ پاکستان دشمن لوگ ہیں, یہ جی انڈیا کی جی بڑی سپورٹ. مجھے یہ بات بتائیں کہ ہندوستان کے ساتھ اگر یو کے پی این بی کو ہندوستان کے کوئی ہمدرد سمجھتے ہیں, تو آج تک ہماری تو یہ خواہش تھی نا کہ ہم ہندوستان کے زیر انتظام جو کشمیر ہے, وہ سری نگر ہو, وہ جموں ہو, وہ لداخ ہو, وہاں پہ ہماری پارٹی بنے. وہاں پہ ہماری پارٹی وہاں پہ نہیں بننے دی گئی. کیوں نہیں بننے دی گئی؟ کیا ہندوستان نے ہمیں الاؤ کیا کہ ہماری لیڈرشپ وہاں جا کے, ایک بار شوکت صاحب وہاں پہ گئے تھے, دوسری بار آپ کے سامنے وہ نہیں جا سکے. تو اگر وہ ہندوستان اتنا ہمدرد ہوتا تو وہ الاؤ کرتا ہماری لیڈرشپ کو کہ وہ جا کے وہاں پہ آرگنائز کریں سری نگر کے اندر, وہ جموں کے لوگوں کے ساتھ, لداخ کے لوگوں کے ساتھ. ہم تو اپنی اسٹیٹ کے تمام لوگوں کے ساتھ ملنا چاہتے تھے. اچھا, میں آپ کی بات کی سپورٹ کرتے ہوئے یہ کہتا ہوں, جب میں کشمیر نیشنل پارٹی میں تھا تو اس وقت ہم نے ویزا اپلائی کیا لندن ہائی کمیشن میں, انڈیا کے ہائی کمیشن میں, کہ ہم جانا چاہتے ہیں وزٹ پار جموں اینڈ کشمیر. اور اس میں ہم 6 لوگ تھے, عباس بٹ سمیت 6 لوگ تھے جنہوں نے جانا تھا. اور انہوں نے پوچھا کہ پرپس آف وزٹ کیا ہے. ہم نے سیدھی سی بات کہہ دی, اس میں کوئی فراڈ والی بات نہیں. ہم نے کہا کہ ہم نے وہاں پر کشمیر نیشنل پارٹی کی برانچیں بنانی ہیں. انہوں نے کہا جی آلریڈی وہاں پر برانچز, انہوں نے کہا کہ یہاں پر پارٹیز بہت ہیں, تھینک یو ویری مچ, آپ کے جانے کی ضرورت نہیں ہے. تو ہمارا ڈکلائن کر دیا گیا تھا. ٹھیک ہے, حالانکہ ہم پیسفل لوگ ہیں, پرو پیس ہیں, پرو پیپل ہیں, بندوق کے ماہر ہم لوگ. ٹھیک ہے, تو مطلب یہ ہے کہ انڈیا والوں کے اپنے ایجنڈے ہیں, ایجنڈا ہے, یا ان کے اپنی پاکستان کی اپنی ہے. میں یہاں پر پاکستانی سائڈ پر یہ کہنا چاہتا ہوں آپ کو کہ دوسرے میں آپشن ہمارے پاس یہ ہے کہ آپ پاکستانی بن کر رہیں. اگر آپ یہ کہیں کہ میں پاکستانی نہیں ہوں تو آپ غدار ہیں یا انڈیا کے ایجنٹ ہیں.
اگر آپ یہ کہیں کہ میں اپنا تشخص چاہتا ہوں، میں اپنی ذاتی چاہتا ہوں، اپنے حقوق چاہتا ہوں، تو آپ غدار ہیں اور انڈیا کے ایجنٹ ہیں، یہ کون سا طریقہ ہے؟ دیکھیں اس کے بارے میں ڈاکٹر صاحب یہ چیزیں تو بہرحال ہے بہت آگے نکل چکی ہیں. اب ان کے اوپر تو لوگ یہ کون کرتے نہیں ہیں. وہ تو پاکستان کی عوام بھی اب یہ چیز سمجھ چکے ہیں. پہلے ان کو بھی پتہ نہیں تھا، لیکن اب تھوڑا تھوڑا مجھے لگتا ہے کہ شعور آ رہا ہے. اب تو پوچھتے، اب تو سوال شروع ہو گئے نا کہ بھائی یہ قائد اعظم کی ڈیتھ کیسے ہوئی، یہ فاطمہ جناح کو غدار کس نے قرار دیا، یہ لیاقت علی خان کو گولی کیسے لگی، یہ نواز شریف غدار کیسے ہو گیا، یہ بے نظیر بھٹو سیکورٹی رسک کیسے ہو گئی آپ تھی. کیا صاحب مجھے روکنا پڑے گا، یہ باتیں نہ کریں. یہ باتیں کریں گے جی تو آپ کہیں گے آپ اینٹی پاکستان ہو گئے. اصل میں ان کو آئینہ دکھایا جائے نا. پاکستان سے بات نہیں ہے. بات یہ ہے ڈاکٹر صاحب کہ یہ جو باتیں کرنے والے لوگ ہیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ در حقیقت وہی پاکستان کے مخلص لوگ ہیں جو پاکستان کے لوگوں کو وہاں کی حقیقت بتا رہے ہیں. اور ان کے انٹرسٹ کے لیے یہ ہے کہ پاکستان کو لوگوں کو جب تک آزادی نہیں ملے گی، جب تک ان کو بنیادی حقوق نہیں ملیں گے تو وہ ترقی کیسے کریں گے. ہم تو پاکستان کے سیاسی لوگوں کے ساتھ ہمارے رابطے ہیں. ہم آپ کو پتا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے لوگوں کے ساتھ، پاکستان نون لیگ کے لوگوں کے ساتھ، پاکستان کے اور تمام دیگر آزادی پسندوں کے ساتھ، بلوچستان کی پارٹیوں کے ساتھ، سندھ کی پارٹیوں کے ساتھ، تمام لوگوں کے ساتھ ہمارا اٹھنا بیٹھنا گپ شپ ہے. تو وہ یہ بات بتاتے رہتے ہیں کہ بھائی ہمارے ملک کے ساتھ یہ کیا گیا، کس نے کیا، ان کے بارے میں سوال نہیں کر سکتے. ابھی آپ ریسنٹلی دیکھ لیں، آپ مطلب خوف خدا بھی لوگوں کو نہیں آتا. یہ عاصم سلیم باجوہ کے اوپر ایک سٹوری کر لی احمد نورانی نے. بھائی احمد نورانی نے سٹوری کی تو اس کے اوپر سوال بھی نہیں کر سکتے. اب ادھر پاکستان میں بھی سب لوگوں کو سونپ سونگ گیا. اب ادھر بھی سونپ سونگ گیا جی کہ کوئی چینل، کوئی نیوز، کوئی سوشل میڈیا پہ جو کچھ ہو رہا ہے تو ہو رہا ہے. اب نواز شریف کے بارے میں تو آپ سوال کر سکتے ہیں، اس نے تو اس کی مانی ٹریل تو آپ مانگ سکتے ہیں، قاضی فائز عیسیٰ کی تو آپ مانگ سکتے ہیں، اور کوئی پاکستان کے اندر جج ہو، کوئی سیولین ہو، اس کی تو ہر چیز وہ ہو سکتی ہے. لیکن ایک ریٹائرڈ فوجی جو حکومت کے اندر عہدیدار ہے، جو حکومت کے اندر رسپانسبل سیٹ پہ بیٹھا ہوا ہے پرائم منسٹر کے ساتھ، تو اس کے بارے میں آپ سوال نہیں کر سکتے. کیوں نہیں کر سکتے؟ آپ اس سے سوال کریں، وہ مانی ٹریل لے کے آئے یا بتائے کہ یہ اس کا نہیں ہے، اس کے اوپر اگر الزام ہے، غلط الزام ہے تو اس کی تردید کرے. لیکن اس کے اوپر خاموشی ہے، اس کے اوپر بات نہیں کر سکتے. کیونکہ پاکستان کے لوگوں کے انٹرسٹ میں جو لوگ بات کرتے ہیں وہی ملک دشمن ہے، وہی ایجنٹ ہیں، وہی انڈیا کے ایجنٹ ہیں، وہی باہر کے ایجنٹ ہوتے ہیں. جو پاکستان کے لوگوں کے حق میں بات کرتے ہیں، جو پاکستان کے لوگوں کے نیشنل انٹرسٹ میں بات کریں گے، وہ تو ایجنٹ ہے پاکستان. ہاں البتہ وہ لوگ غدار نہیں ہیں کہ جو لوگ جن لوگوں نے قبضہ کیا ہوا ہے وہاں پہ ان کے آگے سلام پیش کریں، ان کے یس کے ساتھ یس ملائیں، ان کے ساتھ اختلاف نہ کریں، سوال نہ پوچھیں، تو وہ لوگ محب وطن ہیں. اور انہیں محب وطنوں نے جو ہے تو اس ملک کا پہلے اس ملک کو توڑا، پھر اس کا اکنامکلی ستیہ ناش کیا، اور آج اس پھر دانے پہ کہاں پہ جا کے کھڑا کیا ہوا ہے. تو یہ تو ساری دنیا کے سامنے آئی صورتحال. دیکھیں جی، پاکستان کے جو حکمران ہیں یہ اکثر خاص طور پر عمران صاحب بھی کہتے تھے جی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھا گیا تھا جی یہ آپ کا کرتا کیسے بن گیا، ایک چادر سے نہیں بن سکتا تھا. ٹھیک ہے، وہ کہتے ہیں جی دیکھو مجھ سے سوال کیا گیا تھا. جب عمر رضی اللہ تعالیٰ سے یہ سوال کیا گیا تھا تو کیا انہوں نے سوال کرنے والے کو کوڑے مارے تھے؟ کیا اس کو غدار کہا تھا؟ کیا انہوں نے یہ کہا تھا کہ تو یوں کا ایجنٹ ہے؟ یا یہ کہا تھا کہ قریش مکہ کا تو ایجنٹ ہے؟ یا یہ کہا تھا کہ تو عیسائیوں کا ایجنٹ ہے؟ تو انہوں نے جواب دے دیا تھا جی ایسے یہ کرتا بننا کیونکہ بیٹے کی تعلیم دیتی ہے. مطلب یہ کہنے کا ہے کہ یہ لوگ مثالیں تو دیتے ہیں لیکن خود ان کے اندر اتنی منافقت ہے، اتنے جھوٹے لوگ ہیں. آپ نے کہا جی سویلین کا پوچھتے ہیں یعنی نواز شریف کا، اس کو کہتے تھے جی بھی اگر آپ صاف ہیں تو آپ کو ڈر کیسا، تلاشی کیوں نہیں دیتے؟ اب احمد نورانی نے کہہ دیا جی اگر میں غلط ہوں تو مجھے کورٹ میں لے جائیں، تو لے جائیں. بالکل مسئلہ یہ کہنے کا کہ آپ کو پاکستان میں اور پاکستانی آکوپائڈ جموں کشمیر میں سچ بولنے کی اجازت نہیں ہے. جو سچ بولے گا اس کو کہتے ہیں یہ غدار ہو گیا. اور ان کے جو ہے نا، ان کے جو میں یہی لفظ استعمال کروں گا، ان کے جن کو میں فوٹ سولجرز کہتا ہوں، ان کی بڑی تعداد ہے، وہ اس کو فالو بھی کریں گے. ٹھیک ہے، اس وجہ سے ایک بڑی ڈیفیکلٹ جب اپنے لوگوں پر ہم تنقید کرتے ہیں. کل ایک آدمی نے کہا ہے، فیس بک پر پڑا ہوا میرے جو ٹائم لائن پر پڑا ہوا ہے، وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ابھی پاکستان نے ہمارے لیے جنگیں لڑی ہیں. جہاں تک میں جانتا ہوں، کشمیر میں میری خاصی ریسرچ ہے، کتنی کتابوں کا میں مصنف ہوں، پاکستان نے کشمیریوں کی ذاتی کے لیے ایک بھی جنگ نہیں لڑی. میں دعوے سے کہتا ہوں مجھے کورٹ میں لے جائیں میں ثابت کروں گا. ٹھیک ہے، انہوں نے کی ہے وہ کیا، وہ کشمیر کو پاکستان کا حصہ بنانے کے لیے. دو چیزیں مختلف ہیں.
جی بالکل بالکل. آپ اس میں کچھ کہنا چاہیں گے, اضافہ کرنا چاہیں گے بھائی کیا نہیں آپ پاکستان آزادی کے لیے لڑ رہا ہے یا ہمیں اگر پاکستان وہ پراکسی جنگ شروع نہ کرتا اکتوبر 1947 میں تو ہم آزاد و خود مختار تھے. جی جی بالکل بالکل. تو اس کے بعد بھی میں ایک بات کیا کہ تو ڈاکٹر صاحب پھر آپ سے اجازت چاہوں گا کہ ایک جو لاسٹ بات ہے کہ آج بھی ایک وقت ہے کہ آج تو دنیا چینج ہو چکی ہے, آج ایک نئی جو ہے تو ورلڈ آرڈر کا گیم سٹارٹ ہو چکی ہے, لیکن پھر بھی میں یہ ریکویسٹ کروں گا آپ کے پروگرام کے توسط سے, اگر کوئی سن رہا ہے, کوئی ہندوستان کا حکمران یا کوئی پاکستان کا حکمران اگر یہ ہمارا پروگرام دیکھتا ہے یا سنتا ہے یا اس کے دماغ میں کوئی چیز بیٹھتی ہے, تو ہم ان سے یہ کہنا چاہتے ہیں کہ آج بھی آپ لوگوں کو بیٹھ کے یہ جموں کشمیر کا جو مسئلہ ہے یہ ایک زمین کا مسئلہ نہیں ہے. آپ یہ بڑی بڑی گیموں سے باہر نکل کے اس ریجن کے پیس کے لیے, اس ریجن کے اندر اس لوگوں کو امن دینے کے لیے, اپنے لوگوں کو بنیادی حقوق دینے کے لیے ریاست جموں کشمیر کے مسئلے کو بیٹھ کے حل کریں. یہ ایک سیاسی مسئلہ ہے. ہماری جماعت ایک ڈیموکریٹک پالیٹکس پہ یقین رکھتی ہے. ہم یہ نہیں چاہتے, ہمارا یہ نظریہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا وطن آزاد ہو, ریاست جموں کشمیر یونائٹڈ اسٹیٹ آف کشمیر بنے, تمام لوگوں کو وہاں پہ تمام بنیادی اور برابری کے حقوق ہوں. لیکن ریاست کے جو لوگ فیصلہ کریں گے وہ فیصلہ آپ کو بھی قبول ہوگا, مجھے بھی قبول ہوگا, ہماری جماعت کو, تمام کشمیریوں کو بھی قبول ہوگا. ہمارے پاس تو کوئی بندوق تو نہیں ہے کہ ہم کہیں گے کہ ہمارے کشمیر کے لوگ, گلگت بلتستان کے لوگ کشمیر کے اندر نہیں رہنا چاہتے تو ہم ان کو زبردستی پکڑ کے تو کشمیر کے اندر شامل کریں گے, یا لداخ کے لوگ نہیں رہنا چاہتے. لیکن ہم آپ کے اس پروگرام کے توسط سے میں یہ کہنا چاہتا ہوں ہندوستان اور پاکستان کے حلقوں کو کہ آپ آج بھی سنجیدہ ہو کے یہ 72 سال کی پراکسیز آپ نے لڑ لی, آپ نے دیکھ لیا اس خطے کے اندر, آپ نے اپنے حالات بھی دیکھ لیے, آپ نے اپنے عوام کے ساتھ جو کچھ کیا وہ بھی دیکھ لیا, اور آج جو ایک نئی جنگ جو چائنا اور امریکہ کے درمیان شروع ہو چکی ہے, تو آپ اس کا حصہ بننے کے بجائے اس خطے کو امن دینے کے لیے اس مسئلے کو ایز سون ایز پاسبل حل کریں. ان لوگوں کو بنیادی حقوق دیں, ان لوگوں کو فیصلہ کرنے کا اختیار دیں, ریاست جموں کشمیر کے لوگوں کو فیصلہ کرنے کا حق دیں, اور وہ جو فیصلہ کریں وہ اگر آپ کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں پاکستان کے ساتھ تو ہمیں اس میں کوئی پرابلم نہیں ہوگی, وہ ہندوستان کے ساتھ جائیں تو پھر بھی پرابلم نہیں ہے, وہ آزاد رہنا چاہیے. اس کا مسئلے کا حل نکالیں, اور یہ حل ریاست جموں کشمیر کے لوگوں کے بغیر نہیں نکل سکتا. چاہے آپ نے انیکس کر کے, ہندوستان نے انیکس کر کے تو اسٹیٹ کو رکھ دیا, لیکن آج تک وہاں پہ ایکسیپٹنس نہیں ہو رہی ہے اور نہ ہوگی. جہاں پاکستان زبردستی جو ہے تو آزاد کشمیر گلگت بلتستان کو اپنے ساتھ ملا لے تو یہ مسئلہ اس طرح حل نہیں ہوگا, یہ بڑی طاقتیں حل نہیں ہونے دیں گی. لیکن ان حکمرانوں کو ہم یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ آپ اس مسئلے کو سیریس لے کے اس کو بیٹھ کے, آج بہت ٹائم گزر گیا ہے, اب بھی آپ کے پاس جو وقت ہے تو اس کو ایز سون ایز پاسبل اس مسئلے کا ایک پیسفل حل نکالیں. اچھا دیکھیں, آپ نے کہا کہ انڈیا نے اس کو انیکس کر لیا ہے. انڈیا والے تو یہ کہتے ہیں کہ آپ کے مہاراجا نے, ہری سنگھ نے علاق کر لیا تھا, ٹھیک ہے, اور اس میں کوئی ایسی کنڈیشن نہیں تھی, علاق میں کوئی کنڈیشن نہیں تھی, تو پھر آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ انیکس کر لیا؟ یس, اس میں غلطیاں ہوئی ہوں گی, وہ کہتے ہیں, میں ان کو رپورٹ کر رہا ہوں, غلطیاں ہوئی ہوں گی ایڈمنسٹریشن میں, رننگ آف دی ایڈمنسٹریشن, ناانصافیاں بھی ہوئی ہوں گی, لیکن یہ کہنا لفظ کے انیکس کر لیا, قبضہ کر لیا, ان کے نزدیک یہ غلط ہے, چونکہ لیگلی, اگین میں کہہ رہا ہوں, ان کے نزدیک لیگلی نہیں, ان کے نزدیک اگر ڈاکٹر صاحب وہ اگر ہندوستان تو کوئی بھی کلیم کر سکتا, ٹھیک ہے کہ مہاراجا نے ان کے ساتھ ایک ٹریٹی کی تھی, ایک جو ہے تو پروویژنل, میں تو اس کو کہتا ہوں کہ یہ پروویژنل ٹریٹی تھی جو عارضی طور پہ تھی, اس میں جو کچھ چند چیزیں تھیں جو ہندوستان کو دی گئی تھی, باقی تو اس کے بعد آپ کے سامنے اسٹیٹ آف جموں کشمیر کی اسمبلی جو ہے تو آزاد رہی. لیکن جو اس کے بعد سے جو کوشچن آتا ہے سب سے بڑا کہ اگر آپ مہاراجا نے آپ کے ساتھ ہلاک کر دیا تھا یا کشمیر کو ہندوستان کا حصہ بنا لیا تھا, تو پھر آپ کو کس نے کہا تھا کہ آپ اس کو مسئلے کو اٹھا کے تو یونائٹڈ نیشن کی سیکورٹی کونسل کے میں لے جائیں؟ تو یہی تو سب سے بڑی اس کے اندر وہ چیز, ہمارے پاس یہ پروف ہے جی کہ یہ مہاراجا نے کوئی آپ کے ساتھ ہلاک نہیں کیا تھا. آپ اس مسئلے کو ایز اے کنٹری ہندوستان اٹھا کے لے کے یونائٹڈ نیشن کے اندر گیا, اور وہ مسئلہ وہاں سے لے کے آج تک آپ کے سامنے یہ جو ایک لانگ اسٹرگل ہے, یہ ڈیٹیل میں آپ ہسٹری میں جائیں گے تو پروگرام بہت لمبا ہو جائے گا, پھر لوگ سن بھی نہیں سکتے, آپ کو پتا ہے. لیکن یہ ہے کہ وہ کشمیری لوگ جب تک ایکسیپٹ نہیں کریں گے تو آپ جو مرضی کر لیں جی, انیکس کر لیں, پاکستان نے بھی تو کیا ہوا ہے نا, گلگت بلتستان کو کیا ہوا ہے, لیکن ابھی تک کانسٹیٹیوشنلی اور لیگلی اور انٹرنیشنلی اگر یہ انٹرنیشنل ڈسپیوٹ نہ ہوتا تو یہ آج تک کب سے یہ ہضم کر چکے ہوتے. تو اس لیے میں آپ کے پروگرام سے سے یہی پیغام دینا چاہتا تھا کہ اس کو پیسفلی اس کو حل نکالیں اور بیٹھ کے کشمیریوں کو ساتھ بٹھا کے, کشمیریوں کے بغیر یہ مسئلہ حل ہو نہیں سکتا. اور ہمارے کشمیریوں کا بھی ایک مسئلہ ہے کہ یہ بھی
میں آپ کی بات سے اتفاق کرتا رہتا ہوں کہ یہ بھی ایسے جو ہے نا بس کبھی ادھر سے سلام کر کے کبھی ادھر سے سلام کر کے کبھی ان کو سلام کریں گے کبھی ان کو سلام کریں گے، لیکن کبھی خود یہ ہمت کر کے جو ان کو کہتے نہیں ہے کہ بھائی ہم اصل پارٹی ہیں، ہم بیٹھ کے بات کرنا چاہتے ہیں، آپ ہمارے ساتھ بیٹھ کے بات کرو. یہ تو ہمیشہ پراکسی کا کردار ادا کرتے رہے، جس کی وجہ سے یہ مسئلہ اتنا زیادہ خراب ہوا، گمبھیر ہوا. میں آپ کو یہ یقین دلاتا ہوں کہ پروگرام جو ہے نا پیپل ہو میٹر وہ دیکھتے ہیں اس کو، ٹھیک ہے. پالیسی جو ساز ادارے ہیں یا جن کے پاس کنٹرول ہے جموں کشمیر کا آن بوتھ سائڈس، بلکہ اور کئی جگہوں پر بھی اس کو دیکھا جاتا ہے. یہ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں. دوسری بات ساتھ یہ ہے کہ اگین ایک کلیرٹی تو ہم لوگوں میں ہونی چاہیے نا. یس میں ایگری کرتا ہوں کہ جموں کشمیر کے جو لوگ ہیں وہ پرنسپل پارٹی ہیں، ٹھیک ہے. فیصلہ کرنے کا حق ہمارے پاس ہونا چاہیے. میں اکثر کہتا ہوں کہ بیوروکریٹس آف اسلام آباد اور نیو دہلی ہم پر فیصلہ مسلط نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے. ایٹ دا سیم ٹائم ہمیں بھی اپنے اس خول سے نکلنا پڑے گا کہ ہم پوری امہ کو اکٹھا کریں گے، ٹھیک ہے. اس خول سے نکلنا پڑے گا کہ یہ مذہبی مسئلہ ہے، یہ مذہبی مسئلہ نہیں ہے. اٹ از اے پولیٹیکل ڈسپیوٹ تھا، اس کو پولیٹیکل سولوشن چاہیے. پھر اس سے بھی نکلنا پڑے گا کہ جو لوگ ذاتی کی بات کریں گے وہ غدار ہیں، اس سے بھی نکلنا پڑے گا. یعنی کوئی آدمی جموں کشمیر کے لوگوں کو اگر قراردادوں کے مطابق بھی جایا جائے تو ان کو یہ چوائس دی گئی ہے کہ اگر آپ چاہیں تو ہندوستان یا پاکستان میں سے کسی ایک ملک کا انتخاب کر سکتے ہیں. پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جو پاکستان کا انتخاب کریں گے وہ محب وطن ہیں، جو ہندوستان کا انتخاب کریں گے وہ غدار ہیں؟ یہ کون سا قانون ہے؟ کس جگہ لکھا ہوا ہے؟ نہیں یہ بالکل قانون کوئی نہیں ہے، نہ یہ بالکل ڈیموکریٹکلی. یہ تو صرف قانون وہ ہے کہ یہ وہ لوگ جو ایکسٹریمسٹ ہیں، آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ انتہا پسندی کی حالت میں یہ لوگ یہ باتیں کرتے ہیں، جو یہ اپنے آپ کو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں اور مسلمان ہونے کے ناطے ہم پاکستان کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں، اور اس کے علاوہ جو آدمی جو ہے تو ہندوستان کے ساتھ جانے کی بات کرے گا تو اس کو وہ غدار قرار دیتے ہیں. یہ اس طرح کے جو ایکسٹریم مسلمان ہیں، لیکن ان کو یہ پرابلم کوئی نہیں ہے. وہ برطانیہ میں رہتے ہیں، گوروں کے ملکوں میں آ کے رہتے ہیں، تو یہاں پہ ان کو کوئی پرابلم نہیں ہے گورے کے ساتھ رہنا. یہاں پہ ہندو کے ساتھ بھی رہتے ہیں، سکھ کے ساتھ بھی رہتے ہیں، گورے کے ساتھ بھی رہتے ہیں، قوم بھی اکٹھے کرتے ہیں، کھاتے پیتے بھی اکٹھے ہیں. یہاں پہ ان کو کوئی پرابلم نہیں ہے. لیکن وہاں پہ ان کے دماغ میں یہ بٹھا دیا گیا ہے کہ بھائی آپ کو صرف اور صرف ہے پاکستان کا حصہ بننا ہے، کیونکہ پاکستان مسلمان ملک ہے اور ہم بھی مسلمان ہیں. اور ہندوستان کے حوالے سے جو ہے تو اگر کوئی بات کرے گا کہ ہندوستان کے ساتھ جائے گا تو وہ غدار ہو جاتا ہے. تو یہ کشمیری مطلب ہے کہ وہ ایک نیریٹو ہے، آپ جس سمجھیں مسلم پرستی کا نیریٹو ہے. اسی بات سے آپ دیکھ لیں کہ مسلم امہ کی آپ نے بات دوبارہ کر دی. میں اس لمبی ڈیبیٹ میں نہیں جانا چاہتا تھا، لیکن ابھی جو ریسنٹلی جو ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے خطے کے اندر، اس میں سعودی عربیہ جو ہے وہ تھوڑی سی بات پہ وہ جو پاکستان کے ساتھ ناراضگی ہوئی، اس نے پیسے مانگ لیے. پھر اس کے بعد اس نے یہ دھمکی دے دی کہ میں جو ہے تو آپ کے تمام لوگوں کو جو ہے تو یہاں سے نکال دوں گا. تو اب وہ بات کی تو ان کی چل رہی ہے، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ اگر مسلم امہ کا کوئی کنسیپٹ ہو تو سعودی عربیہ نے تو سیدھا کہہ دیا. اور سعودی عربیہ کی جو مینٹلٹی ہے یا جو عربوں کی مینٹلٹی ہے، آپ لوگ تو پتہ نہیں وہاں پہ اتنا رہے نہیں، میں زیادہ آتا رہتا ہوں عرب ممالک کے اندر، تو وہ تو مطلب یہ ہے کہ باہر کے جو مسلمان ہیں ان کو مسکین سمجھتے ہیں. ان کو سمجھتے ہیں کہ یہ مسکین ہے، غریب لوگ ہیں، یہ مسلمان مطلب ہے وہ اپنے آپ کو سپیریئر مسلمان سمجھتے ہیں. تو یہ ایسے مسلم امہ کا جو ہے تو انہوں نے ٹھیکہ لیا ہوا ہے. وہ طیب اردگان صاحب نے ابھی ٹھیکہ لے لیا ہے. تو یہ ایک لمبی وہ ہے اس بحث میں یا اس معاملے میں، وہ پروگرام بھی بہت لمبا ہو جائے گا. تو آپ کو بار آئیں گے. میں ایک بات کہنا چاہتا تھا کہ جو لوگ مذہبی طور پر اس کا حل چاہتے ہیں نا، بیسیکلی وہ انٹینشنلی یا ان انٹینشنلی وہ تقسیم کشمیر کی راہ ہموار کر رہے ہیں. نہیں یہ تو بات بالکل درست ہے ڈاکٹر صاحب. دیکھیں وہ بات ہم نے پہلے بھی کی تھی کہ ریاست جموں کشمیر جو ہے تو وہ صرف مسلمانوں کا ملک نہیں ہے. ٹھیک ہے، ریاست جموں کشمیر جو ہے وہ صرف مسلمانوں کا ملک نہیں ہے. اس میں مسلمان بھی ہیں، اس میں ہندو بھی ہیں، اس میں بدھسٹ بھی ہیں، اس میں شیعہ بھی ہیں، اس میں اور بھی بہت سارے مذاہب کے لوگ ہیں، بدھسٹ بھی بہت سارے مذاہب کے لوگ ہیں. تو ریاست جموں کشمیر کے اوپر تو یہ نہ تو دو قومی نظریہ اس کے اوپر وہ کوئی اس کا اطلاق ہوتا ہے اور نہ ہی اس کا یہ کوئی حل ہے. اب جو ہے تو جو سچویشن جہاں پہ ڈیولپ ہو گئی ہے یا جو اتنا ٹائم گزر گیا ہے، اس کے بعد پاکستان بھی ایک ایٹمی طاقت بن گیا، ہندوستان بھی ایک ایٹمی طاقت، اور ہندوستان ایک ایٹمی طاقت کے ساتھ ساتھ ایک اکنامک طاقت بھی بن گیا. تو یہ ان صورتحال میں آپ یہ ان چیزوں کو مذہبی معاملات میں، مذہبی چیزوں میں کر کے تو اس کا حل نہیں نکل سکتا. اب دیکھیں نا ہندوستان کے اندر بھی
मतलब यह कि ये मोदी को ला के पता नहीं हिंदुस्तान की स्टैब्लिशमेंट को मुझे नहीं समझ में आई कि क्या हुआ, अल्लाह ही जानता है कि मुझे नहीं तो बिल्कुल नहीं समझ में आई कि वो एक हिंदुस्तान जो प्रोग्रेस कर रहा था, तो ये मोदी को ला के तो उन्होंने तो अपना चेहरा ही और पूरा हिंदुस्तान का बेड़ा कर दिया। अब ये जो चीजें हैं, ये जो एक्सट्रीम व्यूज हैं, ये हमारी पॉलिसियां नहीं होनी चाहिए। हम जो लोग जो बर्तानिया में रहते हैं या जिन लोगों, हमारे लिए तो हम तो ये चीजों को समझते हैं, लेकिन वहां पे रहने वाले लोग अभी तक नहीं समझते। ये जो चीजें तो आज से 100 साल पहले इन चीजों के ऊपर तकसीम किया गया उस खित्ते को, ये चीजें पैदा करके, ये मजहबी मुनाफरत को पैदा करके तो वहां पे मुल्क बनाए गए, और उसके बाद इन चीजों को प्रोजेक्ट किया गया, इन चीजों को प्रोजेक्शन करके वो फिर एक दूसरे के साथ दुश्मनियां बनाई गई। और ये जो लोग करने वाले हैं, उनके अपने ममालिक के अंदर अगर वहां के हुक्मरानों को कोई अक्ल है तो वो ये समझे कि वो अपने ममालिक के अंदर तो, उनके अंदर तो कोई मजहबी मुनाफरत नहीं है, उनके अंदर तो कोई किसी मजहब का कोई मसला ही नहीं है। स्टेटें जो है तो वो सेकुलर बुनियादों पे बनती हैं, वहां पे हर तरह के मामला जो है तो लोगों के हुकूक बराबर होते हैं। लेकिन उस हमारे खित्ते के अंदर पता नहीं लोगों को क्या हो जाता है कि वहां पे कोई हिंदू बन जाता है, कोई मुसलमान बन जाता है, कोई शिया बन जाता है, कोई सुन्नी बन जाता है, कोई और बन जाता है, और एक दूसरे का कत्ल करके और फिर वो नारा लगाते हैं कि वो जन्नत में चला जाएगा, ये जन्नत में चला गया। ये तो अल्लाह ही उन लोगों को हिदायत दे, बहरहाल हम तो दुआ ही कर सकते हैं। हम हमेशा कहते हैं सब टुवर्ड्स द एंड में ये कहना चाहूंगा, सिर्फ एक बात में कंक्लूड करते हुए कहना चाहूंगा, फिर सवाल भी करूंगा आपसे। भाई अगर मुस्लिम उम्मा को इकट्ठा करना था जब पाकिस्तान बना, तो पाकिस्तान को ईरान का हिस्सा बनाया जा सकता था, अफगानिस्तान का बना सकते थे, या आज़ादी हासिल करने के बाद भी, ये कायम होने के बाद भी किसी दूसरे मुल्क का हिस्सा बना सकते थे। 57 मुल्क हैं मुसलमानों के। जब भी जम्मू कश्मीर की आज़ादी की बात आ जाती है तो इनको अम्मा याद आ जाती है, सॉरी उम्मा, मैं अम्मा कह दिया मैंने अच्छा उम्मा इनको याद आ जाती है। ठीक है, बेसिकली ये हम लोगों को गुमराह कर रहे हैं मजहब के नाम पर। ठीक है, अगर अभी भी ये संजीदा हैं तो पाकिस्तान वाले जो हैं, क्योंकि उन्होंने ये अमेरिका के बच्चे के पीछे लगाया हुआ है, ऐसे करें अफगानिस्तान के साथ, ईरान के साथ, तुर्की के साथ, दूसरे को मिलाकर एक बना लें किसी तरीके से, वाकई एक मुल्क बन गया, तो फिर हम सोचेंगे ये संजीदा है, हमारी आजादी का रास्ता रोकने के लिए ये करते हैं। अच्छा, आपकी तरफ से कोई आखिरी पैगाम स्पेशली के सिलसिले में और मुजाहरे के सिलसिले में? जी, मेरी तरफ से जो बहुत शुक्रिया आपका, और मेरी तरफ से आखिरी पैगाम यही है तनवीर साहब के हवाले से कि हमें आज़ाद कश्मीर की इंतजामिया से रिक्वेस्ट कर, उनसे अपील करता हूँ, और बल्कि उनसे ये कहता हूँ कि फिलफोर जो है तो उनको रहा किया जाए। और दूसरी बात यह है कि मैं हिंदुस्तान और पाकिस्तान के हुक्मरानों को एक बार फिर ये कहना चाहता हूँ कि ये ना हो कि बहुत देर हो जाए और आपको समझना है कि आपके साथ होने वाला क्या हो जाएगा, तो उससे पहले आप इस मसले का जो है ना पीसफुल सोल्यूशन की तरफ आए, टेबल पे आए। टाइम हाथ से निकलता जा रहा है, और फिर बाद में मतलब यह है कि शायद उस खित्ते के अंदर जो सिचुएशन होगी वो कोई अच्छी मुझे नजर नहीं आ रही है। तो इसलिए मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो सूरत हाल है उसको मद्देनजर रखते हुए इस मसले का एक पीसफुल हल निकाला जाए। और मैं कश्मीरी से ये कहता हूँ कि आपको जब कोई बुनियादी हुकूक का मसला हो या कोई ऐसी बात हो तो उसके ऊपर आवाज उठाया करें, और यही इंसान के जिंदा होने का सबूत है। तो बाकी आप अपना ख्याल रखिएगा, बहुत शुक्रिया, मुझे भी काम पे जाना है। तो इसे नजर आ रहा है कि टुवर्ड्स द एंड आपने ये कह दिया। एक तो चलो ये बात हो गई कि लोगों से दरख्वास्त है कि जब मुजाहरे का ऐलान किया जाए तो उसमें शिरकत करें, कहता नजर इससे कि आपका तल्लुक किस पार्टी से है। तो देख जाते हुए आपने ये कह दिया कि शायद इस खित्ते में कोई आहत होने वाला है, तो इस मौजूद पर ना दोबारा बात करेंगे, ठीक है जी, नेक्स्ट टाइम। प्रोग्राम कर लेंगे। थैंक यू फॉर योर व्यूज। मैं नाज़रीन से दरख्वास्त करता हूं कि आप प्रोग्राम को देखें, और अगर आपको कोई चीज पसंद नहीं आई या वजाहत चाहते हैं तो उस पर सवाल कर सकते हैं। एंड डू या इस पर खत्म करते हैं हमारी तरफ से। खुदा हाफिज़। थैंक यू।